السلام علیکم، میں ارم رائے اور یہ ہے میرا آفیشیل یوٹیوب چینل بیہائنڈ دا کیم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت اچھی نیوز آئی جو کہ ملک کو کسی اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کے لیے قدم اٹھایا گیا، جس میں ہمارے جو سپریم کمانڈر ہیں جناب محترم عارف علوی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جو الیکشن ہیں وہ 30 اپریل کو ہوں گے۔ اب ایک طرح سے تو ظاہر سی بات ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ملک میں جو جاری بحران ہے اس کو ختم کرنے میں مدد ملے گی، عوامی حکومت آئے گی۔ عوام بے شک جسے مرضی چن کے لائے، اگر نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، عوام ان کو لانا چاہتی ہے تو بے شک لے آئے، لیکن یہ ہوگا کہ ایک عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر اسمبلی جب آئے گی تو وہ ملک میں ایک سٹیبلٹی کی جو صورت ہے وہ بہتر بنا دے گی۔ عوام کا جو برا حال ہو رہا ہے وہ شاید کوئی بہتر طریقے سے کوئی پالیسی بنا سکے گی۔ لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے تھے جو کہ آئین کہتا ہے، اور اس کے مطابق 14 اپریل کو الیکشن ہونے چاہیے تھے۔ اب 14 اپریل کو الیکشن نہ ہونے کی صورت میں اگر، کیونکہ اس سے آئین سے انحراف ہو رہا ہے نا، تو پھر کیا الیکشن کمشنر یا پھر جو نگران حکومت ہے کس کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ آئین سے انحراف ہے سیدھا سیدھا یہ تو۔ لیکن اگر کوئی وجوہات بیان کر دی گئی ہیں کہ یہ وجہ ہے، یا پھر آئین میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو 10-12 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کو بھی عوام کے سامنے ضرور آنا چاہیے اس بات کو، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اگر کوئی بہت بری صورتحال ہے تو اس میں الیکشن کا انعقاد سے 4-5 دن آگے یا 4-5 دن پیچھے ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کا عام عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس وقت انصافیت جو عام عوام ہے وہ شکر ادا کر رہی ہے کہ اس طرح کا جو فیصلہ آیا ہے کہ عوام اب اپنی منتخب حکومت یا اپنے منتخب جو نمائندے ہوں گے ان کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی یا بنوانے کی کوشش کریں گے۔ الیکشن سے بھاگنے کا جو پہلے بیان کیا گیا اس میں ایک یہ تھا کہ رمضان شریف میں روزے ظاہر سی باتیں ہوتے ہیں تو الیکشن نہیں ہونے چاہیے، الیکشن نہ ہو، اس سے رمضان کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوگا۔ تو 1997 میں بھی رمضان المبارک میں بھی روزے ہوئے تھے، اور پاکستان تو بنا ہی رمضان المبارک میں تھا، تو یہ تو ملا کی ایک خواہ مخواہ کی آپ یہ کہہ لیں کہ کرٹیسائز کرنے کی ایک کوشش تھی، اور لانچ کرنے والوں کی طرف سے ایک کارڈ آپ کہہ لیں کہ ملا کارڈ تھا۔ تو اور یا شاید ملا یہ سمجھتے ہوں کہ چونکہ ہم تو قید ہو جائیں گے تو پھر کیسے کمپین ہو سکے گی، تو شاید یہ وجہ ہو۔ پھر عیسائیوں کو درمیان میں لے کر آئے کہ جی ہمارا مقدس دن ہے 9 اپریل کو تو کرے، اصل میں 9 اپریل ان کی چھیڑ تھا، 9 اپریل کو فیصلہ آنا ان کی چھیڑ تھی، تو اس لیے انہوں نے مختلف طریقوں سے اسے ہرانے کی یا دور کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بہرحال ہم اگر اپنے بلاول زرداری صاحب کو دیکھیں تو وہ ویسے ہی ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ جی بچوں کی چھٹی کا دن، بچوں کی چھٹیاں نہ ہوں، بچوں کو یہ نہ ہو، تو اس بار کوئی بھی بہانہ نہیں چلا، اور 30 اپریل بروز اتوار کو جو ہے وہ الیکشن کا اعلان ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے سمجھنے والی 2-3 باتیں ہیں، اور ان کو آپ ایک ہی لڑی میں پرو کر دیکھیں تو آپ کو ایک بہت ڈیفرنٹ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ مریم نواز کا یہ کہنا کہ پہلے پلڑے برابر کیے جائیں، پھر نواز شریف کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے اور عمران خان کو ہر صورت راستے سے ہٹایا جائے، ہم ملک بھی سنبھال لیں گے اور ہم اکانومی کیا سنبھالنی ہے تم لوگوں نے؟ 10 مہینے میں تم لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اب کون سی اکانومی رہ گئی ہے جس کو آ کر تم لوگ سنبھالو گے؟ خواجہ آصف کہہ رہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے، شہباز شریف کا اپنا بیان آن دا ریکارڈ ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے، جبکہ آج اسحاق ڈار جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی ویسے ہی ہے نا جیسے ملک ڈیفالٹ کر کے یہ اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے حکومت کے جہازوں میں فرار ہو گیا تھا۔ تو یہ اس طرح کا کانفیڈنس بے شرمی اور بغیرتی تو ہو سکتی ہے، لیکن ویسے کانفیڈنس نہیں، اس کو ڈھیٹ پنا کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بیانات، اس کے بعد عمران خان کا یہ کہنا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور دوبارہ سے ان کو مارنے کا پلان کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو راستے سے آپ کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ نااہلی ہو یا ان کو جان سے مارنے کی ہو، یہ ہٹا کر آپ لوگ ملک میں کتنا بڑا انتشار لانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔
یہ عوام چپ کر کے بیٹھنے والی نہیں ہے، یہ آپ کی نسلوں کو بھی ختم کر دے گی۔ یہ جو شعور عوام کو ملا ہے، اور سب سے بڑی جو بات یہ ہے کہ وہ عوام کو یہ پتہ ہے کہ بنیادی طور پر ان کو اس حال تک پہنچانے میں کردار کس کس کا ہے اور کس کو کس کس کی پشت پناہی حاصل ہے۔ تو اس صورتحال میں اس طرح کا کوئی بھی مس ایڈونچر جو ہے وہ اس ملک کے لیے ایک خطرناک اختیار کر جائے گا۔ دشمن تو بیٹھا ہی طاق میں ہے، تو اگر اندرونے لوگ دشمن کا اعلیٰ کار بن جائیں گے اور سہولت کار بن جائیں گے اور ملک میں جان بوجھ کر انتشار پھیلائیں گے، تو یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے، یہ آئین کے ساتھ غداری ہے، یہ ملک کے ساتھ غداری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکامات کے ساتھ بھی غداری ہے، جس میں یہ کہ اپنی عوام یا اپنی قوم کے ساتھ، اپنی قومیت کے ساتھ جڑنے کا کہا گیا ہے۔ تو اس انتشار سے آپ دور رہیں، اور جس طرح اعلان ہو چکا ہے الیکشن کا، آپ اس پر عمل درآمد کروائیں تاکہ ملک میں سٹیبلٹی آئے، تاکہ ملک میں غریب عوام جو خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے وہ اس کی زندگی میں بہتری آئے، وہ عوام جو روٹی کے لیے، دال کے لیے ترس رہی ہے اس کو کوئی ریلیف مل جائے۔ تو آپ یہ اس طرح کی جو دشمنیاں ہیں ان کو چھوڑ کر ملک کا سوچیں، ہم سب کا اسی میں بھلائی ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔